فرقے کیوں بنتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں فرقے نئے بننے چاہیے؟ اسلام میں فرقوں کی اہمیت کیا ہے؟ فرقے کس وجہ سے بنتے ہیں؟ یہ سب رہنمائی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ سورۃ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور علیحدہ جماعت نہ بناؤ، یا کوئی علیحدہ جماعت بن چکی ہے، علیحدہ فرقہ، علیحدہ گروہ بن چکا ہے، تم اس کے ساتھ نہ ملو، تفرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورۃ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ جو لوگ دین میں نئی راہیں نکالتے ہیں، نئے فرقے بناتے ہیں، نئی جماعتیں بناتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت کتنی سخت ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر شفقت ہو، ہم پر ان کی مہربانی ہو، کل قیامت کے روز ان کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے اپنے حبیب کے لیے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو نئے فرقے بناتے ہیں، جو نئے فرقوں کی سوچ رکھتے ہیں، اور ایک طرف یہ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک فرقہ جنت جائے گا۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحاب کے طریقے پر ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فرقے بنانا حرام ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بات کو سمجھیے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ خود بات میں فرق کر سکیں، کیا واقعہ ہی یہ دو چیزیں متضاد ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تشریح فرمائی ہے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا فرقہ؟ فرقہ کہتے ہیں جماعت کو۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ وہ جماعت جس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے، وہ جماعت جس میں صحابہ کرام ہیں۔ اب کسی ایک صحابی کا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ایک صحابی نے اپنی جماعت علیحدہ کی ہو؟ کبھی نہیں، کیونکہ ان کو جماعت مل چکی ہے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے فرقے بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرقوں کو منع کیا ہے کہ تم علیحدہ فرقے نہ بناؤ۔ فرقے بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جماعت وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ پہ کوئی ٹائٹل لگا کے کوئی فرقہ بنائے گا، کوئی علیحدہ جماعت قائم کرے گا، اس سے اسلام منع کرتا ہے اور سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اگر کوئی بنائے جماعت تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا محبوب ان سے کوئی تعلق نہیں جو اسلام میں جماعت کو علیحدہ کریں۔ جیسے خارجی پہلی جماعت بنی، خارجی قرآن کو ماننے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے ظاہری، اور تھا کیا؟ انہوں نے ایک علیحدہ جماعت بنا لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوارج کافروں کو قتل نہیں کریں گے بلکہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ جماعت علیحدہ بنی تو ہوا کیا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا دین اسلام کا کہ ایک تو لوگ جدا ہو گئے، دوسرا ہے کہ
جو لوگ مسلمان تھے انہی کے ہی دشمن بن گئے۔ جو جماعت علیحدہ ہوتی ہے ان میں بغض پھیلتا ہے، ان میں حسد ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہی معاملہ تو یہودیوں کا تھا۔ اصل میں یہ پچھلی اللہ تعالیٰ باتیں سنانے کے بعد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے نئے فرقے بنائے ہیں۔ اب دیکھیں، یہودیوں نے ایک علیحدہ فرقہ بنایا، یہودی ایک خاندان تھا، وہ خاندان ایک فرقہ بن گیا۔ جب فرقہ بنا، فرقہ کیسے بنا؟ حسد کی بنا پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جو لوگ علیحدہ فرقے بناتے ہیں وہ فرقے اس لیے بناتے ہیں، ان کے پاس علم آتا ہے، پھر وہ علم کی بنا پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے بغض و عناد کی وجہ سے وہ علیحدہ فرقے بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ خود کو اعلیٰ، دوسرے کو کم تر، خود کو بڑا تعلیم یافتہ، دوسرے کو کمزور۔ دیکھیں، ہیں تو سبھی انسان نا۔ ایک عالم دین ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے بڑا دین اسلام کا کام کیا ہے، اگر اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسنگ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے پوری محنت پہ پانی پھیر دیا جائے اور اس پہ کفر کے فتوے لگا دیے جائیں۔ یہی ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، صرف یہودیوں کو اور کسی کو نہیں، جماعت ایک ہی سچی ہے، وہ ہے یہودی۔ یہ یہودیوں کا ذہن بن چکا تھا۔ یہ ان کے علماء نے تقریریں کر کر کے، خطابات کر کر کے لوگوں کو اس بات پہ بھڑکا دیا تھا کہ صرف ایک ہی فرقہ سچا ہے، وہ ہے یہودی، اس کے علاوہ پوری بنی اسرائیل میں کوئی سچا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا اعلان حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نے ان کی صداقت کا اعلان کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی فتوے جاری ہو گئے۔ 40,000 یہودی علماء نے فتوے لکھے، علماء نے حسد کی بنا پر، کہ سبھی لوگ جو کل ہمیں پوچھتے تھے، ہماری باتیں کرتے تھے، ہمیں جو بڑے بڑے تحائف ملتے تھے، ہمیں پروٹوکول دیا جاتا تھا، ہمارے ارد گرد بڑا لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، اب سبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیں گے۔ بس یہ حسد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان سارے علماء نے فتوے جاری کر دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ پھر ہوا کیا؟ وہی جو پہلے ہو چکا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے ناحق انبیاء کرام کو قتل کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کو سولی لٹکانے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اسی طرح جب خارجی اٹھے، انہوں نے کفار کے خلاف جنگ نہیں کی، انہوں نے جنگ کی ہے جب ایک فرقہ علیحدہ بنتا ہے، پھر وہ اس میں حسد، اس میں بغض بھرا جاتا ہے، اس کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کی آگ مزید تیز کی جاتی ہے۔ انہوں نے پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف فتویٰ لکھا، انہوں نے ہی حضرت عمر بن العاص کے خلاف فتویٰ لکھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ لکھا، انہوں نے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ لکھا، اور انہوں نے ہی، انہی کا ہی ایک ساتھی تھا امام حسین پاک کے زمانے میں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو باغی لکھا۔ فتوے جاری ہو گئے۔ جب جماعتیں علیحدہ بنتی ہیں، پھر کوئی بھی حفاظت میں نہیں رہتا۔ کوئی بھی عالم دین جو دل و جان سے نبی علیہ السلام کے دین کا کام کرتا ہے، تو انسان ہے، غلطیاں ممکن ہیں انسان سے۔ اگر کہیں پہ کوئی مسنگ ہو گئی، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، اب میں کوئی غلطی کروں تو اے میرے حضور کے غلاموں میری اصلاح کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہم میں موجود تھے تو ان پر وحی آتی تھی، ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب وحی نہیں آنی، اب ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ اصلاح کرنے کی بجائے الٹا دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے وہ مبلغین بیچارے جو اتنی محنت سے نبی علیہ السلام کے دین کا کام کرتے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ان سے کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا کلام زبان سے نکلے جو کہیں مسنگ ہو جائے، لغزش ہو زبان کی،
تو ان کا وہ اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے ان پر، اتنے ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے کفار کے خلاف کتنی جنگ کی ہے، کتنا جہاد کیا ہے آپ نے کفار کے خلاف، دین اسلام کو کفار کے مقابلے میں کتنا پھیلایا ہے آپ نے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کیا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدیں ویران کر چکے ہیں، کتنی مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ مسجدیں پکی بنانا، یہ تو مندر بھی پکے ہو چکے ہیں، یہ تو لوگوں کے چرچ بھی ایک محل کی شکل میں بن چکے ہیں۔ مین مقصد مسجدیں پکی کرنا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا میں